محمد رحمت اللہ، ہم ان کی رینک پہ بھی نہیں ہیں جو اختلاف کی بات کرتے ہیں، ان کے بارے میں فرما رہے ہیں and we are not of the rank of Imam Muhammad and Imam Abu Yusuf who were mujtahid fil mazhab and even below، اس سے بہت نیچے آئیں گے. Then going for down from them we are not even on the station، ہم اس مقام پہ بھی نہیں ہیں that we know کہ ہم جان جائیں which call is، کون سا قول صحیح ہے، کون سا قول ضعیف ہے، کون سا راجح ہے، کون سا مرجو ہے. we do not have the capacity، ہمارے اندر وہ ایبیلٹی نہیں ہے، وہ استطاعت نہیں ہے کہ determine this، کہ ہم اس کو جانیں پہچانیں. we do not have the capacity to determine this. 500 years ago، 500 سال پہلے علماء کرام نے اس کا فیصلہ کر دیا. امام علاء الدین حسکفی settled the matter that اما نحن فعلینا اتباع ما صححوه وما رجحوه کما لا افتینا فی حیاتہم، کہ جو ہمارے لیے اس لیے such unprincipled people who do not have the capacity to distinguish between صحیح and ضعیف، جن کو یہ تمیز نہیں ہے کہ صحیح ضعیف راجح مرجو قول کیا ہے، تو ہمارے لیے صرف یہی ہے کہ ہم ان کی اتباع کریں، جیسے انہوں نے فتویٰ اپنی حیات میں دیا تھا ایسے ہی ہم اس کو آپ ہیں. Those who speak of اختلاف، جو آج اختلاف کی بات کرتے ہیں اور such that they are doing اختلاف for whims of their نفس، تو یہ اختلاف جو ہے یہ ہوائے نفس کی وجہ سے ہے. and I have shown that this اختلاف، اور میں یہ بتاتا ہوں، میں دیکھتا ہوں this اختلاف is not with اعلیٰ حضرت، یہ اعلیٰ حضرت سے صرف اختلاف نہیں ہے، but it is اختلاف with سنیت in some cases. اعلیٰ حضرت اختلاف جو ہے یہ سنیت سے اختلاف ہے. with اجماع of امہ in some cases، کسی کیس میں یہ اجماع سے اختلاف ہے. and it is simply following one whims in some cases، اور کچھ میں یہ اتباع ہوا ہے، اتباع نفس ہے. these are the motives، یہ سب اس کے موٹیوز ہیں، ریزنز ہیں to give the concession to act upon and obtain leniency from those اقوال which the ائمہ of the madhab have declared مرجوح. تو اب جو ہے قول مرجوح پر اس کے پیچھے دوڑا جائے گا، جو ائمہ نے فرما دیا اور جو اعلیٰ حضرت نے فرما دیا ہمارے لیے صرف وہی ہے، ہمیں اس کے لیے کافی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کے ساتھ میں رکھے. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو مسلک اہل سنت والجماعت پر قائم رکھے. پھر فرماتے آگے declared marju and issue a fatwa that acting upon them is haram and breaching ijma، اجماع کو توڑتے ہیں. So the consensus of اختلاف with Ala Hazrat will be that there will be unity between Sunni and غیر سنی. کہیں یہ بھی ہے کہ سنی اور غیر سنی کا اتحاد ہو جائے، اور it will be violating اجماع اور مسلم، اور it will be washing one's hand of تقلید. اور کہیں ایسا بھی ہے کہ وہ تقلید سے ہاتھ دھو دیتے ہیں. تو اب ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے. میں اپنی بات کو اسی پر میں ختم کرتا ہوں. حضرت کی بات ختم ہوئی ہے، یہ حضرت کی بات ہی میں آپ کی اپنی ہے، بس بزرگوں کا قول ہی. آپ کا تبصرہ تو باقی ہے. میرا تبصرہ نہیں میرے سنا. مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت. تو ہمیں اور آپ کو جو اب یہ جو آپ نے حضور تاج شریعہ کا یہ پیغام سنا، حضور محدث کبیر کا یہ پیغام سنا، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سچی حنفیت پر قائم رکھے. سچی حنفیت کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے، اس پر ہم کو سختی سے قائم رکھے. اور
इस पर हम कायम रहेंगे तो फिर सच्ची हनफियत पे कायम रहेंगे, सच्चे दीन पे कायम रहेंगे, और सच्चे दीन पे हम कायम रहेंगे तो फिर हमारे लिए इस जहान में भी फलाह है और उस जहान में भी फलाह है। कुछ लोग चाहते हैं, और वो चाहते ये हैं कि खबीस और तैयब एक हो जाएं, इसीलिए ये इख्तिलाफ की बातें कोई किसी तौर पे कोई किसी तौर पर ये चाहता है, और इख्तिलाफ चाहता यह है कि वो जो लोग मुस्तफा की भेड़ें जो हैं, जो सीधी राह पर चल रही हैं और जो चरवाहे लगे हुए हैं और उनको जगा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं ऐसे हट जाएं। तो आपको चाहिए ये कि हमें उसके साथ में हम रहें और शैतानों की बात में ना आए जो इधर उधर भटकाते हैं। तो हमें अगर यहाँ रहेंगे तो फिर हमारे लिए यहाँ भी फलाह है, वहां भी फलाह है। आला हज़रत फरमा के गए, लहद में इश्क़ रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। कपड़ा अब तक पहुंचाया जा रहा है, इसे पकड़ने की ज्यादा कोशिश ना करें, जहां तक पहुंचे ठीक है, वरना आगे वाले की पीठ पे हाथ रख दें। जो खड़े हो बैठ और